صلوات پڑھیں محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب عزیزان محترم، مجلس و مناسبت انہدام جنت البقیع منعقد ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم، جنت البقیع اس مجلس کا مقصد احتجاج کرنا اور اس واقعے اس انداز میں یاد منانا تاکہ ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ حقیقی اسلام کے چاہنے والے محبان اہل بیت، قرآن سے محبت کرنے والے، نبی سے محبت کرنے والے، دین سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ، رسول، قرآن، اسلام، دین، اہل بیت، اصحاب، ازواج کے دشمن کون لوگ ہیں؟ اس مجلس سے یہ پیغام مل جاتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ افسوسناک واقعہ انہدام جنت البقیع 1925 کو 1344 ہجری کو یہ واقعہ رونما ہوا 8 شوال کی تاریخ، اور اس سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کون محب اہل بیت ہے اور کون لوگ دشمن اہل بیت ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد لہذا تمام لوگوں تک یہ پیغام جانا چاہیے، بچوں کو علم میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں ایک تاریخی جگہ، جس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ ٹکڑا جس کی نسبت جنت کے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں نسبتوں کا بڑا احترام ہے۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو کعبے کی نسبت اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ کعبہ محترم ہو جاتا ہے۔ یقینی بات ہے عزیزان محترم، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو نسبت کیونکہ اللہ کی طرف ہے اس لیے محترم ہو گیا۔
اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جتنے ہم کام انجام دیتے ہیں، ارکان اسلام، دین کی جتنی عبادتیں ہیں، اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں، یہ سب منسوب ہے اللہ کی ذات کی طرف. لہذا تمام عبادتوں کا تعلق نسبت کے ساتھ ہے. اللہ کے لیے جب انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. یہی عزیزان محترم کہ چاہے آپ کعبے کی مثال لیں، چاہے آپ قرآن کی مثال لیں. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہی ماہ رمضان مبارک میں یہ ایسا مہینہ تھا کہ اس مہینے کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا نام بھی احترام سے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. وجہ کیا ہے؟ سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں. شہر اللہ ماہ رمضان کو کہا گیا. اب کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا احترام کرنا بھی سب پر واجب ہو گیا. لہٰذا اس کا نام بھی احترام سے لیا جائے گا. سلوات پڑھتی ہے کہ محمد و آل محمد. لہٰذا قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں اشارہ ہوا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو جو احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فإنها من تقوى القلوب، تو یہ اس بات کی دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ اندرونی لحاظ سے، قلبی لحاظ سے متقی ہے. اندرونی تقوی کی، قلبی تقوی کی نشانی شاعر الہی کا احترام ہے، تعظیم شاعر الہی ہے. شاعر الہی کیا ہوتا ہے عزیزان محترم؟ اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کے ذریعے انسان کا شعور اتنا بلندیوں پر چلا جائے کہ جس سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اب یہ سارے ارکان جیسے میں نے عرض کیا، اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک عبادت شاعر الہی ہے. عزاداری شاعر الہی ہے، قرآن کی تلاوت شاعر الہی، قرآن مجید شاعر الہی. یہ ساری عبادتیں شاعر الہی ہیں، یعنی جس کے ذریعے، جس کے وسیلے سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ہمیں شعور مل جاتا ہے اللہ کی معرفت کا. عزیزان محترم، بس یہ شاعر الہی کو سمجھنا ہے. ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کی معرفت ہو جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اسے شاعر الہی کہتے ہیں. چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ رکن ہو، جتنی عبادتیں ہیں، جتنے ارکان اسلام کے، وہ سب شاعر الہی ہیں. سماعت پڑھتی ہے بلکہ محمد و آل محمد. سورہ حج کے اندر یہ ارشاد ہوا. پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اسی سورہ حج کے اندر، والبدنا. اب یہ بدنا کیا؟ یہ جانور قربانی کے لیے جو لایا جاتا ہے. والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، یہ تمہارے لیے ہم نے قرار دیا ہے. قربانی کا جانور ہے لیکن یہ شاعر الہی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ منسوب ہو گیا. لہذا عزیزان محترم، جہاں نسبتیں مل جاتی ہیں وہ نسبت کی وجہ سے قابل احترام ہو جاتا ہے، نسبت کی وجہ سے وہ شاعر الہی بن جاتا ہے. اب آگے ہم بولتے ہیں بہت ساری ایسی آیت، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ پہاڑیوں کے نام ہیں، مگر اس کو بھی جو ہے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر شاعر الہی کہا گیا، اللہ کی نشانی کہا گیا. ہے تو پہاڑ لیکن اللہ کی نشانی، اس لیے کہ سارا واقعہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، ساری قربانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، حج کا رکن بن گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں جہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعر الہی جس کو کہا گیا، اللہ کی نشانی جس کو کہا گیا، تو سمجھ جائیے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی عظمت بھی بیان کرنا ہے. تو شاعر الہی کا تعلق نسبتوں سے ہوتا ہے، جہاں نسبت ہوتی ہے وہ شاعر الہی کہلایا جاتا ہے. نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. یہ شاعر الہی ہے عزیزان محترم. صفا کی پہاڑیاں، مروہ کی پہاڑیاں، قربانی کا جانور، تمام وہ چیزیں جو شاعر الہی ہیں، اس کا احترام نگاہ خالق میں قرآن کی آیت کی روشنی میں واجب ہے. اور عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ یہ احترام کہاں تک پہنچتا ہے. ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، یہ سب شاعر الہی ہے.
صفا مروا کی پہاڑیاں ارشاد ہوتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا گیا ہے. حج کی عبادت کہ جس کے پیچھے جا کر انسان، ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا نماز پڑھتا ہے. یہ شاعر الہی ایک ایک وہ مقام، وہ جگہیں شاعر الہی بن جاتی ہیں جس میں عبادت کرتا ہے انسان نسبتوں کی وجہ سے. اب عزیزان محترم، جب یہ شاعر الہی ہیں تو یہ مقامات مقدس، عظیم ہستیوں کے روزے، یہ قبریں، یہ وہی جگہ ہیں کہ جہاں پر جا کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے. لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی معرفت کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے. یہ اسماء الہی بھی ہیں، شاعر الہی بھی ہیں، لہذا ان کے وسیلے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. سلام پڑھ دیے مل کے محمد وال محمد پر. تو لہذا قبر بنانا، روزے بنانا، یا چھت ڈالنا قبر پر، یہ منع نہیں ہے. قبرستان جانا عبادت مستحب قرار دیا گیا ہے، بلکہ جہاں تک روایتوں میں آیا ہے اپنے والدین کی قبر پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. کیوں کہ والدین سے انسان محبت کرتا ہے. یہ علامت محبت ہے عزیزان محترم. یہ شاعر الہی جہاں معرفت حاصل ہوتی ہے. اصحاب کہف کا آپ کے سامنے پورا قصہ ہے جس میں اصحاب کہف کی جب عظمت دیکھی لوگوں نے تو اب لوگوں نے کہا کہ اس غار کے بارے میں جہاں اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس کو اب کیا کیا جائے، کیا قرار دیا جائے. اس یتنازعون بینہم امرہم، اس مسئلے میں آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا، بحث ہوئی. فقالوا، کچھ لوگوں نے کہا ابنوا علیہم بنیانا، یہاں پہ ایک دیوار بنا دی جائے. یہ قرآن نے بیان کیا اصحاب کہف کا پورا واقعہ. ربہم اعلم بہم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دیوار بنا دی جائے. قال الذین غلبوا علی امرہم، اب ان لوگوں نے کہ جن کی رائے غالب ہو گئی، ان لوگوں نے کیا کہا، لنتخذن علیہم مسجدا، صرف دیوار نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو مسجد قرار دے دیں گے، اس کو عبادت کی جگہ بنا دیں گے. تو ہے تو اصحاب کہف کا مقام، لیکن یہاں پر عبادت کی جگہ بنانا اس بات کو پسند کیا گیا، ان کو غلبہ حاصل ہوا. یعنی ہر وہ جگہ کی جو مقدس مقام ہے وہاں پر جو ہے اگر عبادت کے لیے مسجد بنا دی جائے تو یہ بہترین عبادت ہوگی. سلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وہاں بھی دیوار، لیکن کیا کہ مسجد قرار دیا گیا. عزیزان محترم، اب دیکھیے یہاں سے ہمیں معلوم ہو کہ مسئلہ کیا ہے. قرآن کا حکم بھی یہی ہے، بلکہ آپ سورہ توبہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ توبہ میں عجیب آیت آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو منافق ہیں، جو فاسق ہیں، جو اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے. ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے حبیب آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھیں، ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز بھی نہ پڑھیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر پہ جا کے دعا بھی نہ کریں، کھڑے بھی نہ ہو وہاں پر. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ کافر ہو چکے ہیں. وماتوا وہم فاسقون، اور یہ لوگ اس انداز میں مرے ہیں فسق اور فجور کے ساتھ اس دنیا سے گئے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، قبر اگر کافر کی ہے، قبر اگر فاسق و فاجر جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا، تو وہاں نہ نماز ہوتی ہے، نہ نماز جنازہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا ہوتی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر مرنے والا مومن اور مسلمان ہوتا ہے
اس کی نماز بھی پڑھی جائے گی، اس کی قبر پہ جا کے دعا بھی کی جائے گی۔ مفہوم آیت یہ ہے سبا پڑھتی ہے محمد والا قبریں لائے مومن کی قبر اور پھر سے یہ عظیم ہستیاں، اور دیکھیے یہ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں، یہ واقعہ جو 8 شوال اور 8 شوال کے ساتھ اگر ہم ہجری کے لحاظ سے کہیں 1344 ہجری 1925 یا 1926 یہ وہ زمانہ تھا جس میں آل سعود کی حکومت نے پورے مقام مقدسہ کی توہین کی، مسمار صرف جنت البقیع نہیں، مکے میں جنت المعالی جہاں اجداد رسول کی قبریں، جنت البقیع میں اللہ کے رسول کے بہت سے اجداد بھی ہیں، ازواج رسول، آپ کے بیٹے اور بہت سی عظیم ہستیاں، اور پھر سب سے اہم ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کی قبریں، منصوب معصوم کونین امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سلوات پڑھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہزاروں صحابیوں کی قبریں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا جناب محترم کہ جس نے یہ ظلم، یہ بربریت، یہ عظیم گناہ کیا ہے وہ رسول کا بھی دشمن ہے، اولاد رسول کا دشمن، اصحاب رسول کا دشمن، ازواج رسول کا دشمن۔ نہ وہ اہل بیت کو مانتا ہے، نہ ازواج رسول کو مانتا ہے، نہ اصحاب رسول کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس عمل کے ذریعے پیغام دے دیا، ساری قبروں کو مسمار کر دیا۔ مکہ اور مدینہ میں تمام جہاں گنبد بنے ہوئے تھے، مقدس مقامات، روزے بنے ہوئے تھے، ان تمام روزوں کو مسمار کیا۔ یہ وہ ایسی تاریخ ہے جس میں پوری دنیا میں احتجاج بنایا جاتا ہے، یاد بنائی جاتی ہے کہ تاکہ رہتی دنیا تک یہ بات معلوم ہو جائے کہ ظلم کرنے والے کون ہیں، کون سی حکومتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جو ہے اسلام پر ایسا ظلم کیا ہے تاریخ میں کہ یہ اسلام کے اندر یہ سیاہ باب، یہ سیاہ تاریخ کی شکل میں آج بھی جو ہے ہم آج 8 شوال کی تاریخ بنا کر یہ پیغام دے رہے ہیں عزیزان محترم۔ جہاں جہاں یہ صدا بلند ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے محبان اہل بیت اور محبان اسلام کون ہے، دشمن اہل بیت اور دشمن اسلام کون ہے۔ سلام پڑھتی مل کے محمد و آل محمد پر۔ لیکن یہ علامت ہے کہ قبر سے اگر کوئی قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ عجیب آیت ہے عزیزان محترم، آخری آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو اپنا دوست نہیں بناؤ، اس کی پیروی نہیں کرو، اس کو سرپرست نہیں بناؤ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کیوں؟ قد یئسوا من الآخرۃ، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار اپنے بزرگوں کی قبروں سے مایوس ہوتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یعنی علامت بتا دی، قبر سے مایوس وہ ہوتا ہے جس کا تعلق کفر سے ہوتا ہے، وہ خود بھی کافر ہوتا ہے اور اس کے اجداد بھی کافر ہوتے ہیں، وہ لوگ قبروں سے مایوس ہوتے ہیں۔ قد یئس الکفار قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح آخرت سے ایسے یہ لوگ مایوس ہو گئے جس طرح کافر اپنے بزرگوں کی قبروں سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ معلوم یہ ہوا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قبر پہ جانا بھی تک، وہاں پہ دعا کرنا بھی تک، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ خود بھی کافر ہے، اس کے تمام بزرگ بھی کافر ہیں۔ کافر جو ہوتے ہیں وہ قبروں سے مایوس ہوتے ہیں، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، انہیں نہ زندگی میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں۔ صلوات پڑھتی ہے مل کے محمد وعلیہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عزیزان محترم، حدیثوں میں آیا ہے
اصحاب کی سیرت بیان ہوتی ہے، ازواج کی سیرت قبروں پہ جاتی ہے. معصومہ کونین بی بی فاطمہ تو زہرا آپ کی سیرت کا حصہ ہے. بیت الاذان کا تعلق بھی جو ہے، بیت الاذان آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کا بیت الاذان مولا علیہ السلام نے جو گھر تعمیر کیا تھا، معصومہ جا کر اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی تھی، روتی تھی. تو بیت الاذان یا بیت الحزن وہ بھی جنت البقیع میں بڑی بڑی عمارتیں تھیں. یہ آثار، یہ اہل بیت علیہ السلام کے وہ گھر، مولا علیہ السلام کا گھر بھی جنت البقیع میں تھے. بہت سارے آثار ہمارے اسی جنت البقیع میں موجود تھے. اسلام کے آثار ہزاروں صحابیوں کی قبریں اس میں موجود تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے اسلام محترم کہ جس نے بھی یہ عمل انجام دیا ہے وہ دشمن اسلام، دشمن دین تھا. کوئی بھی محب دین، محب اہل بیت، اللہ اور رسول کا چاہنے والا، قرآن اور خدا کو ماننے والا کبھی بھی یہ عمل انجام نہیں دے سکتا. اس لیے انسان جس سے محبت کرتا ہے انہی سے توسل کرتا ہے. توسل علامت محبت ہے. سبا پڑھ دیجیے مل کے محمد والی. بس یہ ایسا پیغام ہے عزیزان محترم. قبروں کا تعلق انسان جس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اس کی قبر آباد رہے، وہاں چراغ جلانے والے بھی آئیں، وہاں جانو کشی کرنے والے بھی آئیں، دعا پڑھنے والے بھی آئیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ علامت ہے مودت اہل بیت کی. اگر انسان ان مقدس ہستیوں کے روزے پر جاتا ہے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت پہ عمل کر رہا ہے. اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے انسان، اس لیے کہ مودت کی علامت ہے. اور دوسری آیت میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، کہہ دیجئے کہ میری اتباع کریں. نبی کی اتباع کرنے سے معلوم ہو کہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو. اگر نبی کی اتباع کر رہے ہو تو پھر تم تو خود خدا کے محبوب، اللہ بھی تم سے محبت کرے گی. تم محب بھی ہو جاؤ گے، محبوب بھی ہے، خدا بھی ہو جاؤ گے. سلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد و آل محمد پر. یہ علامت ہے عزیزان محترم، وحدت کی علامت ہے. اور دیکھیے وجہ کیا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے. دشمن جس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، وہ یہ عمل انجام دے کے پیغام دے رہا ہے کہ میں دشمن اہل بیت ہوں. اور دوسری بات قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ کافروں نے جب دیکھا، اہل کتاب نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کے مسلمان ہو گئے، صاحبان ایمان ہو گئے، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کر دیا. تو اب وہ چاہنے لگے کہ دوبارہ سے یہ کافر ہو جائے. کیوں؟ قرآن میں بیان ہے حسدن من عند انفسہم. ان کے دلوں میں حسد بیٹھ چکا تھا کہ ہم تو برباد ہو گئے، لیکن یہ نجات حاصل کرنے والے ایمان صاحبان ایمان ہو گئے. لہذا حسد میں وہ ارادہ کرتے تھے کہ یہ دوبارہ کافر ہو جائیں. تو یہ لوگ حسد کی وجہ سے یا دشمنی اہل بیت کی وجہ سے ایسا عمل انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے وضوؤں کا نام و نشان رکھ دیا ہے، ان کی قبریں بھی نہیں ہیں، ان کا کوئی ماننے والا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ ان ہستیوں کے قبروں کو بھی مٹانے کی کوشش کی انہوں نے. لیکن آج بھی اہل بیت کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اور سب سے زیادہ جن ہستیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام. صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد اس کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے انسان شکار ہوتا ہے ایسے عظیم گناہ کا، اتنے بڑے گناہ کا. یا پھر اس کے دل میں حسد بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ہستیاں نہیں. امام حسین کے حسدانی کے لوگ کیوں دشمن ہیں؟ اہل بیت کے کیوں دشمن ہیں؟ اللہ نے ایسے کمالات دیے انہیں کہ اب ہر کوئی حسد کرتا ہے. لوگوں نے بیان کیا اس زمانے میں، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے. آج بھی حسد کر رہے ہیں کہ ایسی حسدانی، ایسا ذکر، ایسا ہدایت کا راستہ جو راستہ امام حسین کی حسدانی سے ہمیں ملا ہے، دین سمجھنے کی توفیق حاصل ہوئی،
اب دشمن کو دیکھ کر حسد کرتا ہے، لہٰذا کبھی عزاداری کی مخالفت کرتا ہے، کبھی مزارات کی مخالفت کرتا ہے، کبھی قبروں کی مخالفت کرتا ہے. یعنی گویا یہ پیغام دے رہا ہے، ان چیزوں کی مخالفت کر کے پیغام دے رہا ہے کہ ہم دشمن اہل بیت ہیں. عزیزان محترم، وہ اگر کھل کے نہیں کہہ سکتا تو وہ اسی طرح کبھی جو ہے مزارات کو منہدم کر کر یہ پیغام دیتا ہے، کبھی فتوے لگا کر، کبھی عزاداری میں رکاوٹ پیدا کر کر یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو ہم دین کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ خود علامت بن جاتی ہے کہ دشمن اہل بیت جو ہے کبھی اس طرح آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی اس طرح. یعنی پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ عزادار بھی ہوتا ہے، وہ روزوں پر بھی جاتا ہے، وہ زائر بھی بنتا ہے، عزادار بھی بنتا ہے. صلوات پڑھتی ہے کہ محمد وآل محمد. محبتوں کی علامت ہے، اطاعت کی علامت ہے، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان و شوکت بیان کرنا. آج میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے قبر پر جانا بدعت یا روزے بنانا بدعت، مزارات بنانا بدعت، شرک، تو عزیزان محترم آج بھی سب کے سامنے دروازے کھلے رہے ہیں، جا کر دیکھیں کہ روزے میں کس طرح عبادت کی جاتی ہے. وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر الہی ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوتی ہیں، زیارت پڑھی جاتی ہے. تمام زائرین ذکر الہی کرتے ہیں ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے. یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے عزیزان محترم. قرآن کی آیت ہے، الذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ان کو ہم مختلف راستوں کے ذریعے ہدایت دیں گے. قرآن کے ذریعے ہدایت، عبادت کے ذریعے ہدایت، عزاداری کے ذریعے ہدایت، زیارت کر کے ہدایت، روزے میں جا کے ہدایت. یہ سارے راستے ہدایت کے راستے ہیں. اللہ کی راہ میں جو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ مختلف راستوں سے اسے ہدایت دیتا ہے. ہدایت کے کئی راستے عزیزان محترم. صراط مستقیم ایک ہی ہے، لیکن صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے ہیں، مختلف وسیلوں سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ملک محمد یہ ہدایت کی مینار ہیں، یہ مشعل ہدایت جن کے ذریعے انسان نے عبادت کرنا سیکھی. اسماء الہی ہیں جن کی محبت اور مودت ہر مسلمان پر واجب ہے. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، بغیر محبت اور مودت کے کوئی عبادت قبول نہیں. قرآن کا حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں، آپ حدیث قصہ میں مسلسل پڑھتے ہیں، وما خلقت السماء مبنیۃ ولا الارض مبنیۃ ولا قمر منیرا والشمس مضیاء ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. سوال پڑھتی ہے یہ مقصد ہے تخلیق کائنات. کائنات کا ایک ایک ذرہ ایک نعمت ان کے صدقے میں خلق ہوئی. اب کتنا حق ہے اس امت پر، اس کائنات پہ ان کا، جس کے صدقے میں ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں. ہمارا ایک ایک سانس ان کے وجود کا صدقہ ہے. جان محترم، چاند ستارے، یہ خوبصورت دنیا، یہ کہکشاں، یہ ایک ایک نعمت ان کے صدقے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، ان کی عظمت کی وجہ سے نعمتیں خلق ہوئی ہیں. لہذا یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. عزیزان محترم، یہ حبل الہی ہیں، یہ قربت وثقیٰ ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کی محبت حاصل کرتے ہیں. ان کے مزارات پر جا کے ہم توفیق حاصل کرتے ہیں، ہم توسل کرتے ہیں ان سے تاکہ ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. یہ وہ ہستیاں عزیزان محترم. اور جو ان سے دور ہو جاتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اب جنہوں نے اہل بیت سے دوری اختیار کی انہوں نے کس سے کافروں سے مدد مانگی. انہوں نے کن لوگوں کی عبادت کی جو خود گمراہ تھے، ان کی عبادت کرنے لگے. وسیلے کے منکر خود بت پرست بن گئے، خود کافروں کے دوست بن گئے.
خود دشمن اسلام کے دوست، دشمنان اسلام کے دوست بن گئے. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، جو اہل بیت کو چھوڑے گا وہ قرآن سے بھی دور ہو جائے گا، وہ دین سے بھی دور ہو جائے گا، وہ کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتا. صلوات پڑھتی ہے بالکل محمد والے محمد. بس عزیزان محترم، جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصد تخلیق کائنات اہل بیت علیہ السلام. اور اگر کسی کے سامنے پیغام جائے کہ جس کے ذریعے، جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے، یہ امت ایسی ظالم امت کہ انہیں قبر بھی نہ دے سکی، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا بھی ان کے حوالے نہ کر سکی، کہ جس کے ذریعے کائنات ہوئی. نعمتیں جو نازل ہو رہی ہیں وہ صدقہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اہل بیت پہ ایسا ظلم ہوا، امام سجاد نے ابھی جملہ کہا کہ قرآن کی یہ آیت اللہ سلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر یہ آیت نازل نہ بھی ہوتی اور اس کی جگہ یہ کہا جاتا کہ تم اہل بیت سے دشمنی کرو، تب بھی یہ امت اتنی دشمنی نہیں کرتی. اتنی دشمنی آئے مودت کے بعد کی گئی. اللہ اکبر، حکم خدا ہے کہ مودت کرو، لیکن دشمنی اس انداز میں کہ نشان قبر بھی باقی نہ رہے، اتنی کوششیں کی گئی عزیزان محترم کہ اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ نے مرثیہ پڑھا تھا، سبت علیہ مصائب، بابا آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں نازل ہوئی، اگر روز روشن پہ نازل ہوتی یہ مصیبتیں تو وہ روز روشن رات کی تاریکی میں بدل جاتے. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیسی مصیبت ہوگی، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آج قبر زہرا کی طرف جب نگاہ کرتے ہیں، بقیع کی طرف، تو اندازہ ہو جاتا ہے وہ تاریکی دیکھ کر، وہ ویرانی دیکھ کر کہ جہاں کوئی جا نہ سکے، جہاں کوئی چراغ نہ جلا سکے، اور ایک قبر پہ کوئی کھڑا نہ رہ سکے، جہاں کوئی معلوم نہ دے سکے. آج بھی قبر زہرا کو دیکھ کر مظلومیت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ بیوی ہے، مظلومہ ہے، کہ جس کا پہلو بھی شکستہ ہے، جس کی لحد بھی شکستہ ہے. وہ امام سجاد، اور امام سجاد کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے. امام حسن کے اور تابوت پر ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دشمنی. امام سجاد 35 سال تک روتے رہے، ایسا گریہ کیا کہ کسی نے نہ کیا. اجرکم اللہ. آج ان ہستیوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ وہ ہستیاں ان کے تابوت پر جس کے لاشیں رہتی برسائے ہو، ارے جو اپنے بابا کو روتا ہو اس انداز میں روتا ہو کہ کوئی پانی پیتا تھا، جب پانی کی طرف نگاہ کرتے تھے تو بابا یاد آ جاتے تھے. اجرکم اللہ. آج جنت البقیع میں ایسی تاریکی اور ایسی ویرانی، ارے پورے مدینے میں آپ دیکھیں ہر جگہ روشنیاں نظر آتی ہیں، لیکن یہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جنت البقیع جہاں رات میں تاریکی، دن میں تاریکی، جانے پر پابندی، ارے دعا کرنے پر پابندی، سلام پڑھنے پر پابندی، ایسی پابندی. اجرکم اللہ. اہل بیت جن کے صدقے میں کائنات جو ہے خلق ہوئی، امت نے ایسا ظلم کیا کہ بی بی سیدہ نے مرثیہ کہا ہے بابا آپ کے جانے کے بعد ایسی مصیبتیں نازل ہوئی کہ رات کی تاریکی میں یہ دن بدل جاتے. ارے وہ سیدہ کہ اپنی آخری زندگی اس انداز میں گزارتی ہے کہ پہلو شکستہ ہو چکا ہے. اہل بیت کے گھرانے میں کوئی نماز بیٹھ کے نہیں پڑھتا، لیکن ایسی مصیبت آئی کہ زہرا میں ہمت نہ تھی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. ارے پسلیاں ٹوٹ چکی تھی. امام سجاد فرماتے میری جد آخر میں ایسی ہو گئی تھی جیسے سایہ ہے. ارے وہ زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے اس قدر گریہ کرتی تھی کہ ایک مرتبہ تمنا کی اے پروردگار مجھے اپنے بابا تک پہنچا دے. بس زہرا کی دعا قبول ہوئی.
زہرا اس دنیا سے چلی گئی، لیکن جانے کے بعد بھی یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی۔ ارے زندگی میں اتنی مصیبت ہے کہ کبھی دروازہ گرایا گیا، کبھی پہلو شکستہ ہوا، قبر کو چھپایا گیا، لیکن ظالموں نے آج بھی مزارات کو مسمار کر کے پیغام دے دیا کہ ہمارے محمد کے دنیا میں بھی زندگی میں بھی دشمن تھے۔ ارے مرنے کے بعد قبروں پہ سن کر کے بتا دیا کہ ہم مرنے کے بعد بھی دشمن ہیں۔ علیہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب